اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز جنازہ مسجد میں پڑھی جا سکتی ہے یا جنازگاہ میں، خاص قبرستان میں نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی سی بھی نماز قبرستان میں پڑھنے سے منع فرمایا۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ساری زمین نماز کی جگہ ہے سوائے قبرستان اور باتھ روم کے، حمام کے۔ تو قبرستان میں نماز جنازہ نہیں پڑھی جا سکتی۔ قبروں پر مساجد بنانا بھی منع ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں کو مسجد مت بناؤ، تو قبروں پر مساجد کی تعمیر بھی منع ہے، جو ہمارے یہاں بڑا عام ہے نا۔ اور قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ کیوں نہیں پڑھی جا سکتی؟ کسی کو شبہ بھی نہ پڑے کہ ہم قبر پرستی کر رہے ہیں۔ تو یہاں تو قبروں کے طواف کیے جاتے ہیں، قبروں پہ جا کر سجدے کیے جاتے ہیں، روک دو تو وہاں بھی انہیں کا طعنہ ملنے لگتا ہے۔ اللہ رب کریم جن کو شرک کی عادت پڑ گئی ہے اور توحید میں انہیں لذت نہیں آتی، انہیں توحید کا مزہ عطا فرمائے، انہیں توحید کے جام پلائے اور انہیں اپنی محبت ایسی عطا کرے کہ ہر محبت سے بڑھ جائے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی و من الماء البارد۔ اللہ جی اپنی محبت مجھے عطا کر اور اس کی محبت عطا کر جس سے تو محبت رکھتا ہے، اور ان عملوں کی توفیق عطا کر جو مجھے تیری محبت تک پہنچائیں، اور اے اللہ اپنی محبت کو تو میرے لیے میری جان سے، میرے اہل خانہ سے اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ بڑھا دے۔ بہرحال نماز جنازہ یا کوئی بھی نماز مسجد میں تو پڑھی جائے گی، اور نماز جنازہ جو ہے وہ مسجد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے اور جنازگاہ میں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ البتہ قبرستان میں کوئی بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی، اور خاص طور پر نماز جنازہ سے بھی ممانعت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ انس کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبرستان کے درمیان کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھنے سے منع کیا۔ تو وہ جو ایک دو احادیث ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر نماز پڑھی، ان کی تفصیل انشاءاللہ علیحدہ سے آئے گی۔ تو اس کا سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو اس وجہ سے نماز پڑھی کہ رہ گئی، یعنی آپ کو پتہ نہیں چلا، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچوں بیچ قبرستان میں ہجوم کر کے نہیں، بلکہ ایک سائیڈ پر ان کی قبر پر ہو کر، جیسے جنازہ پڑا ہوتا ہے نا، تو قبر کو جنازہ کنسیڈر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ لی۔ اور ان دونوں میں سبب ایک ہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع نہیں ملی ان کے مرنے کی، صحابہ نے بتایا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محبت تھی، انس تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ محبتاً پڑھائی۔ تو آج کوئی بعد میں جیسے نہیں موجود، کوئی بچہ موجود نہیں ہے تو وہ بعد میں آتا ہے تو وہ چلیں اگر پڑھتا ہے، تو یہ بڑا فرق ہے دونوں چیزوں میں نا۔ تو اس کی وضاحت آپ کو آگے مل جائے گی، لیکن قبرستان میں نماز جنازہ کا اہتمام نہیں کیا جا سکتا، نماز جنازہ کا جنازگاہ میں کیا جائے گا، اور یا پھر مسجد میں۔ قبرستان میں کسی بھی طرح کی نماز پڑھنا منع ہے۔ اب جو صفیں ہیں وہ بنائی جا سکتی ہیں جتنی بھی ہوں، 3 عام طور پر ہوا کرتی تھیں، صحابہ 3 صفیں بناتے تھے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے، جتنے لوگ ہوں اس کے مطابق صفیں بنائی جا سکتی ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میت پر مسلمانوں کا ایک گروہ جس کی تعداد 100 تک پہنچتی ہو نماز جنازہ پڑھے اور سب اس کے لیے سفارش کریں تو میت کے حق میں ان کی سفارش قبول کی جائے گی۔ یعنی اگر 100 افراد جمع ہو جائیں انشاءاللہ تو ان کی نماز جنازہ جو ہے پڑھنا، نماز جنازہ چونکہ دعا ہے، سفارش ہے، تو نماز جنازہ ان کا پڑھنا جو ہے وہ قبول کیا جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اس بات کی بشارت دیتے ہیں ہمیں۔ تو لہٰذا زیادہ تعداد ہو، اب 100 افراد ایک صف میں یا 2 صفوں میں یا 3 صفوں میں نہیں ہو سکتے، جتنی صفیں ہو جائیں کی جا سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مسلمان آدمی وفات پا جائے اور 40 ایسے افراد جو موحد ہوں، شرک نہ کرتے ہوں، اس کی نماز جنازہ میں شرکت کریں تو اللہ ایسے لوگوں کی سفارش اس میت کے حق میں ضرور قبول کرتے ہیں۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ افراد کے شریک ہونے کی ہمیں جو ہے نا وہ ترغیب دی ہے کہ زیادہ لوگ شریک ہوں اپنے مسلمان بھائی کی دعائے خیر کے لیے۔ تو پھر جتنے افراد ہوں گے اس کے حساب سے صفیں ہو جائیں گی۔ البتہ کم افراد بھی ہو سکتے ہیں، تو کم از کم
جماعت کے لیے 3 افراد ہوتے ہیں، تو 3 افراد ہوں تو جماعت ہو جائے گی۔ اور ایسی صورت میں عام نماز جنازے کے طرح لوگ امام کے پہلوؤں میں کھڑے نہیں ہوں گے، ساتھ ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، بلکہ امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ عبداللہ بن ابی طلحہ بیان کرتے ہیں کہ ابو طلحہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا، آپ تشریف لائے اور ان کے گھر ہی میں عمیر کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ عمیر چھوٹے نابالغ بچے تھے جو وفات پا گئے تھے، ابو طلحہ کے بیٹے، ام سلیم کے بیٹے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور نماز جنازہ عمیر کی گھر میں ادا کی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے کھڑے ہوئے، ابو طلحہ آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے، ام سلیم ابو طلحہ کے بھی پیچھے کھڑی ہوئی، اور ان تینوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ چونکہ بچے تھے بالکل ان کے نابالغ چھوٹے بچے تھے، تو زیادہ افراد شریک نہیں ہوئے، تو چھوٹے بچے کی نماز جنازہ کم لوگ بھی کر سکتے ہیں، بڑوں کے لیے کوشش کرنی چاہیے زیادہ لوگ ہوں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نماز جنازہ آپ یعنی ادا کر سکتے ہیں کسی میدان وغیرہ میں بھی، اور اس میں پابندی نہیں ہے۔ احسن طریقہ وہ یہ کہ جنازگاہ میں ادا کی جائے، کیونکہ جنازگاہ ایک مخصوص، ایک ہر قوم کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک ربط و ضبط ہوتا ہے، تو اس تنظیم کا تقاضا ہے کہ نماز جنازہ کے لیے جنازگاہ بنائی گئی ہے تو اسے اسی کام کے لیے استعمال کیا جائے، اور جنازگاہ میں پھر لوگ بھی زیادہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے بھی اس میں اچھائی ہے، بہتری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بھی نماز جنازہ پڑھائی، بچے کی نماز جنازہ اسی طرح اگر بہت چھوٹا بچہ فوت ہو گیا تو گھر پہ بھی پڑھا سکتے ہیں اور اس کی تدفین کر سکتے ہیں۔ بڑا فرق ہو جاتا ہے ایک بڑے شخص کے مرنے میں اور ایک بالکل نابالغ بچے کے وفات پانے میں۔ تو اگر تعداد اس طرح ہو سفر کی وجہ سے کسی سبب سے، تو پھر کیا ہوگا کہ پھر وہ پیچھے کھڑے ہوں گے امام کے، اور عام حالات میں نماز جنازہ میں امام کے دائیں بائیں کھڑے ہوتی ہے پہلی صف۔ تو نماز جنازہ میں اس طرح پھر صفوں کی ترتیب ہوگی۔ اللہ رب کریم ہمیں احکام سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔